یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 تا آیت نمبر 54 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوال کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں 50 اور 51 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ ان میں انسانی فطرت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے اور جب اسے راحت ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا، اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے، اور نہیں رہتا حمل کسی مادہ کو، اور نہ وہ جنے جس کی اس کو خبر نہیں، اور جس دن ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک، بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا، اور غائب ہو جائیں گے ان سے جنہیں پکارتے تھے اس سے پہلے، اور سمجھ گئے ان کو کہیں نہیں خلاصی، نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی، اور اگر لگ جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھتا ہے نا امید ہو کر، اور اگر ہم چکھائیں اس کو اپنی رحمت کا
بعد ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی تو کہنے لگتا ہے یہ ہے میرے لائق اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں پھر بھی گیا اپنے رب کی طرف بے شک میرے لیے اس کے پاس خوبی ہوگی، سو ہم جتلا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا اور چکھائیں گے ان کو ایک سخت عذاب۔ اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو اعراض کرتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے، اور جب لگے اس کو برائی تو دعائیں کرتا ہے لمبی چوڑی۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے پھر تم نے اس کو نہ مانا، پھر اس سے گمراہ زیادہ کون ہے؟ دور چلا جائے مخالف ہو کر۔ عن قریب ہم دکھلائیں گے انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں اور خود ان کی ذات میں، یہاں تک کہ یہ بات کھل جائے گی ان پر کہ بے شک یہ سب کچھ حق ہے۔ کیا آپ کا رب کا یہ وصف کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یاد رکھو وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، یاد رکھو بے شک وہی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت 50 اور 51 کے حوالے سے سوال موصول ہوا ہے کہ اس میں انسان کی کس فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے اور جب اسے راحت پہنچتی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اور دیگر آیات کے اندر انسان کی اس خصلت کو بیان کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت اور دولت، عزت اور عافیت دیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا فضل ہوتا ہے، تو وہ ان میں مگن ہو کر اور مست ہو کر اپنے حقیقی منعم کو اور بھی زیادہ بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے، اور اس کا تکبر اور غفلت بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جب اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اپنی مستی کے اندر لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا کہ جب ہم انسان پر کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں تو وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت کا مزہ اسے چکھا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یعنی اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ اس خصلت اور اس فطرت کو بیان کر کے اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دونوں قسم کے حالات، مصیبت والے حالات اور فراخی والے حالات، دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے بطور امتحان اور آزمائش کے ہوتے ہیں کہ بندہ ان دونوں صورتوں میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوال کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔